والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے عیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سمعین ذویل احتشام سورۃ الکاف کی ایک مختصر سی آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند ایک باتیں اسی کے ضمن و ذیل میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دہانی کروا رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے قریب سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب سے تمہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ حی قیوم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ آیت الکرسی کی آیت میں فرمایا سینتم ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اور
نہ نیند آتی ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، معاملات، معاشرت، ہر چیز کو میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے جو ہے غافل ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر کام اور ہر چیز میری نظر میں ہے، کیونکہ میں تمہیں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی عنوان سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے لیے ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا جس کی اس نے ہمیں تعلیم دی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا امپلیمنٹ اپنی ذات کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، شرمندگی ہوگی، ندامت اٹھانی پڑے گی، ہم گناہ نہیں کرتے۔ جہاں یہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہاں پہ ہم الرٹ رہتے ہیں، چوبند رہتے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ جو ہے ہم ہر کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم کیمرے کی رینج میں ہیں، کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ احساس ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک سٹور تھا بہت بڑا، 5 منٹ کے لیے لائٹ وہاں پہ بند ہوئی تو بہت سارا نقصان ہوا، چوری ہوئی وہاں پہ بہت بڑی، کافی سارا ان کا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ بجلی بند ہوئی تھی 5 منٹ کے لیے اور کیمرے بند ہو گئے تھے۔ جب تک کیمرے آن ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کیمرے نصب ہیں، کیمرہ آن ہو تو لوگ غلطی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم کیمرے کی رینج میں ہیں اور فوٹیج ریڈی ہو رہی ہے اس کی، کل کو ہم پکڑے جائیں گے۔ خطرہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے ان کے اندر۔ آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں یا امریکہ، کینیڈا، اس طرح کی جو ریاستیں ہیں، وہاں پہ بعض ایسے سٹورز ہیں اور شاپس ہیں جہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، صرف مال پڑا ہوا ہے، اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے، اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، وہاں جائیں، پیسے ڈالیں اور چیز اٹھا کے لے آئیں۔ وہاں پہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سیل مین موجود نہیں ہیں، وہاں پہ سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے کسی کے پاس، اس لیے لوگ جاتے ہیں، جتنے کی چیز ہے اتنے پیسے رکھ کے چیز اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کیمرے کی رینج میں ہم فوٹیج بن رہی ہے، تو لوگ وہاں پہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ احساس دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ آپ کیمرے کی رینج میں ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں آپ کے پاس۔ یہ احساس ایک مسلمان کے پاس جو ہے اس طرح ہونا چاہیے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، کہ تمہارا خدا شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو کے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس ہمارے اندر اجاگر ہو گیا، یہ احساس پیدا ہو گیا، تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ احساس ہمیں ہو چکا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، جب موٹر وے، ہائی وے پہ گاڑی آتی ہے تو وہاں پہ سپیڈ کی وہ لمٹ درست کر لیتا ہے ڈرائیور، سیٹ بیلٹ باندھ لیتا ہے، کیونکہ روڈز کے اوپر کیمرے نصب ہیں اور اس کو پتہ ہے میں نے غلطی کی تو میں کیمرے کی رینج میں ہوں، فوراً چالان ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے۔ اس لیے جب مخصوص ایریے میں وہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی سپیڈ درست کر لیتا ہے، اپنا سیٹ بیلٹ سیٹ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے غلطی کی تو یہیں پہ مجھے چالان ہو جانا ہے، جس کی مجھے جو ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو لوگوں کے سامنے ہم غلطی نہیں کرتے، کیمرے کی رینج میں ہم ہوں تو ہم غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے سامنے ہم کیسے جرأت کر لیتے ہیں جو لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کرو کہ تمہارا رب تمہیں
ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ جس وقت بزرگوں کی سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے جو مشائخ گزرے ہیں نا، وہ مراقبہ کرایا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا نا، کوئی انسان اللہ اللہ کرنے کے لیے، تو وہ مراقبے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ جو اولیاء کے پاس جائیں تو وہ کرواتے تھے۔ اب تو خیر وہ سسٹم نہیں رہا، اب تو نظام ہی بدل چکا ہے اور بہت کچھ نیا آ گیا ہے۔ مراقبہ آج کل پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے مراقبہ کیا ہے۔ پہلے جو اولیاء تھے وہ مراقبہ کرواتے تھے اپنے مریدوں کو، یعنی ان کی توجہ ان کے دل کے اوپر کرواتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ کا دل دھڑک نہیں رہا، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور یہ احساس پیدا کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ دل کی دھڑکن اللہ کہہ رہی ہے اور دل کی دھڑکنوں کو بھی وہ سن رہا ہے۔ تو اس پہ وہ توجہ کرواتے تھے، مراقبہ کرواتے تھے۔ پھر ایک وقت آتا تھا کہ وہ شخص بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل وہ سسٹم نہیں رہا، مراقبے کی کیفیات ختم ہو گئی ہیں۔ نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں نا، جن کو نفسیاتی مرض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دروازہ بج رہا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے رات کے وقت کہ سیڑھیوں پہ کوئی آ رہا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ سیڑھیوں پہ کوئی جا رہا ہے۔ ہمیں مختلف آوازیں آتی ہیں۔ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ ہر وقت وہ اسی اضطراب کے اندر رہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی فالو کر رہا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ صرف نفسیاتی مریض کا ایک وہم ہوتا ہے۔ تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا تو خطرہ ہے انسان کو، اس کا تو ڈر ہے، لیکن جس کی رینج میں ہم ہر وقت ہیں، جس خدا کی رینج میں ہم وقت ہم ہیں، ہر گھڑی ہیں، ہر آن ہیں، اس خدا کا ہمیں خوف نہیں ہے، اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے، اور یہ احساس ہمارے اندر اجاگر نہیں ہو پا رہا کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں، روحانیت میں بہت بڑا نام ہے آپ کا۔ روحانیت میں آپ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی رتبے میں بڑے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے بھی جو ہے یہ آپ پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے مریدین میں سے بھی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جس وقت میرا جو ہے اس طرف دھیان بڑھا نا کہ میں کسی صوفی کے پاس جاؤں، اللہ کے کسی ولی کے پاس جاؤں، وہاں جا کے اللہ اللہ کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں، تو وہاں پہ جس وقت میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ پیروں کے پاس جائیں نا تو وظیفے بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال اس وظیفے کو پڑھا، حالانکہ میں جستجو، تمنا، خواہش، آرزو کچھ اور لے کے گیا تھا۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ملتا، کوئی یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ملتا، کوئی استغفار کا وظیفہ ملتا، اللہ کے ناموں میں سے جو ہے کوئی مجھے وظیفہ ملتا، لیکن یہ مجھے حضرت نے کس سمت لگا دیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو وظیفے ملتے ہی نہیں نا پیروں کے پاس، بلکہ آج کل تو وظیفہ چاہیے بھی نہیں کسی کو۔ وہ جاتا ہے تو اس کو عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، برکت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، اس کو تو پیر صاحب سے یہ چیزیں چاہیے۔ اس کو اللہ کا قرب نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ اس کو پیر سے سب کچھ چاہیے۔ اور پیر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مرید کو کیا چاہیے، وہ بھی اللہ اللہ پہ نہیں لگاتا، وہ بھی اسی کام پہ اس کو لگاتا ہے جو اس کو چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی شخص آتا نا دم کرانے کے لیے، جب آپ اس کو دم کرتے تو بعد میں اگر وہ پوچھتا کہ پھر دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، تو آپ فرماتے کہ اگر آرام آ گیا تو پھر آ جانا، اگر آرام نہ آیا تو پھر کسی اور کے پاس چلے جانا۔ تو ایک دن کسی ساتھی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس چلے جانا؟ تو آپ فرماتے کہ اب لوگ ہمیں اللہ والا سمجھ کے آتے نہیں، یہ اپنی غرض سے آتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں پہ ان کا کام ہوتا ہے، جہاں سے اچھا تویز مل جائے یا جس کے تویز سے کام بن جائے نا، لوگ کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے،
ان کو اللہ کا قرب نہیں چاہیے، حضور کی نظر عنایت ان کو نہیں چاہیے، ان کو کچھ اور ہی چاہیے ہم سے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر فرق پڑ جائے تو آ جانا، نہیں تو کسی اور کے پاس چلے جانا جہاں سے فرق پڑ جائے تمہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وظیفہ مجھے وہ نہیں ملا جو میری توقع کے مطابق تھا، بلکہ وظیفہ کچھ اور ہی ملا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کئی سال میں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ پھر ان سے میں نے ایک دن عرض کی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ آپ نے مجھے کس وظیفے پہ لگا دیا ہے؟ نہ تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی استغفار ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہی تمہیں بتانا مقصود تھا، جس وقت تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا اور اس پہ تم کاربند ہو گئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تم کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ یہ احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ احساس مکمل طور پہ پیدا ہو گیا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کبھی جھوٹ زبان پہ نہیں آئے گا، پھر کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، پھر کبھی دھوکہ کسی کو نہیں دو گے، غلط بیانی نہیں کرو گے، وعدہ خلافی نہیں کرو گے، کیونکہ یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو چکا ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہم گناہ نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں کیونکہ یہ احساس ہمارے اندر جو ہے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل الحیاء والایمان، حیا اور ایمان میں کامل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غسل خانے کے اندر جس وقت آپ نہانے کے لیے تشریف لے جاتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ جو ہے کپڑا دھوتی باندھ کے غسل فرمایا کرتے۔ تو ایک دن کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ جو ہے غسل خانے کے اندر تو حاجت نہیں، کیونکہ آپ نہانے گئے ہیں، غسل کرنے گئے ہیں، وہاں کپڑا باندھنے کی ضرورت نہیں، آپ کس سے پردہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باہر لوگوں سے حیا کرتا ہوں اور غسل خانے کے اندر اپنے رب سے حیا کرتا ہوں۔ تو ان کے اندر یہ احساس تھا نا، فرمایا کہ جس وقت یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو گیا نا، تو پھر تم گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے، پھر ہر وقت تم یہ جو ہے کیفیت میں ہوگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فقہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت بڑا نام ہے آپ کا۔ آپ وقت کے امام گزرے ہیں۔ آپ نماز کے وقت کبھی دعا فرماتے تو ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے کہ اے پروردگار اس تاجر کی دونوں بیویوں کی مغفرت فرما۔ اب یہ خلاف معمول دعا تھی، بیماروں کے لیے دعا ہو، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا ہو، یا کسی کے لیے حاجت کے لیے دعا ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن یوں کہہ دینا کہ تاجر کی دونوں بیویوں کی مغفرت فرما تو یہ مقتدیوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ ایک دن چند لوگ جمع ہوئے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت ایک دعا آپ اکثر کرتے ہیں کہ تاجر کی دونوں بیویوں کی مغفرت فرما، تو آپ ہمیں کوئی فلسفہ تو بتائیں، یہ کون تھا تاجر اور کون سی اس کی بیویاں تھیں جس کے بارے میں جو ہے آپ یوں دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت طلب کرتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد بن الحسن فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک تاجر تھا جو دوسرے ممالک میں اپنا مال تجارت لے کے جاتا، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹ گھوڑا لے کے جاتے تھے لوگ، اور زیادہ تر سفر جو ہے پیدل کرتے تھے، کئی مہینے وہ گزار دیتے اور کئی مہینوں کے بعد وہ واپس آتے۔ تو ایک تاجر تھا، اولاد نہیں تھی اس کے پاس، دوسرے ملک میں جاتا وہ مال تجارت لے کے، اس کو کبھی 2 مہینے لگ جاتے، کبھی 3 مہینے، کبھی 4 مہینے، کبھی 5 مہینے، وہ سامان تجارت لے کے جاتا، کاروبار کرتا، پھر سامان بیچتا، واپس آتا، تو 4 مہینے 5 مہینے کا وقفہ بھی ہو جاتا اس کو۔ تو ایک دفعہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یا میں اس ملک میں آتا ہوں سامان تجارت لے کے، تو کیوں نہ ہو میں یہاں پہ ایک اور شادی کر لوں، تو یہاں پہ مجھے رہنا تو ہوتا ہے، تو یہاں پہ جب میں رہوں گا تو دوسرے بیوی ہوگی، گھر ہوگا، تو مجھے آسانی رہے گی۔ یہاں پہ میں مسافروں کی طرح زندگی گزارتا ہوں اور آنا تو مجھے ہر دفعہ ادھر ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہو یہاں پہ گھر بنا لوں اپنا۔
کہتے ہیں کہ وہاں اس ملک میں بھی اس نے شادی کر لی، گھر بنا لیا اپنا۔ تو اب جب لوٹا نا تو عورت کی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی چھٹی حص کام کرتی ہے، اور جس وقت وہ شوہر کا رویہ بدل جائے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی وجہ تو ہے۔ اب جب لوٹتا تھا تو اب وہ پہلے والی بات نہیں تھی، بیوی بھی سمجھ گئی کہ کوئی وجہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کہ پہلے جو انداز تھا اس کا، جو رویہ تھا، اب وہ نہیں ہے، اب فرق آ چکا ہے اس کے اندر۔ تو اس کی بیوی بڑی مالدار عورت تھی، اس کا سامان بھی ساتھ ہوتا، تو اس نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ آپ جاسوسی کرنا، یہ اس بار جب مال تجارت لے کے جائے نا تو آپ معلوم کرنا، جاسوسی کرنا کہ یہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، پوری نظر رکھنا اس کے اوپر۔ وہ سامان تجارت لے کے گیا، خادم بھی پیچھے اس کی طرف چل پڑا، تو وہ ساری معلومات لے کے آیا، اور اس نے آ کے بتایا کہ تمہارے شوہر نے وہاں پہ بھی ایک شادی کر رکھی ہے، لیکن اولاد وہاں پہ بھی اس کی نہیں ہے، اور اس کا گھر ہے وہاں پہ، یہ وہاں اپنے گھر میں قیام کرتا ہے، اس نے دوسرا نکاح کر رکھا ہے، شادی کر رکھی ہے۔ معاملات سارے آ کے بیوی کو بتائے۔ بیوی نے کہا کہ چلیں اس بار لوٹے گا تو میں اس سے پوچھوں گی، سوال کروں گی کہ آپ نے شادی کرنی ہی تھی تو مجھ سے ذکر کرتے، مجھے بتا دیتے تاکہ میرے علم میں ہوتا، یہ بات میرے نوٹس میں آ جاتی۔ کہتی ہیں کہ اس بار جب اب وہ پلٹا نہ لوٹا، میرے ذہن میں تھا کہ سوال کروں گی، لیکن وہ بیمار ہوا اور اس کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا چلیں کچھ طبیعت سنبھلے گی، بہتری آئے گی تو میں اس سے سوال کروں گی، پوچھوں گی، لیکن اب کی بار اس کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی، مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بیوی تھی نا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور بھی کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا کہ اس کا مال وراثت اس کی طرف پلٹتا۔ بیوی نے کہا کہ اس سارے مال پہ میرا حق تو نہیں ہے اکیلی کا، جہاں پہ اس نے شادی کی ہے وہاں پہ اس کی بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے، آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ اس کا ہے۔ کہتی ہے کہ اس نے 2 حصے کیے مال کے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور ایک حصہ الگ کر کے اس کے لیے، دوسری بیوی کے لیے رکھ دیا۔ اب انتظار کرنے لگی کہ عدت گزر جائے۔ عدت گزری، غلام کو ساتھ لیا، اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی، تو وہاں جا کے جو اس سے ملاقات کی، اس کو بتایا کہ جو تمہارا شوہر تھا وہ میرا بھی شوہر تھا، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کا اب کوئی ایسا رشتہ دار بھی موجود نہیں کہ جہاں پہ اس کا مال وراثت تقسیم ہو۔ اس کے 2 حصے میں نے کر لیے ہیں، ایک میں نے اپنے پاس رکھ دیے ہے اور ایک حصہ آپ کا تھا، آپ کا حق تھا، آپ کے پاس میں لے کے آئی ہوں، یہ آپ اپنا حق سنبھال لیجئے۔ تو اس دوسری بیوی نے کہا کہ مجھے اس نے اپنا حصہ دے دیا ہے، اور اب جو اس کا جتنا بھی مال تھا اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ نکاح کیا ہوا تھا، لیکن اب کی بار جب وہ آیا تھا نا یہاں پہ مال تجارت لے کے، تو اس کی طبیعت ناساز ہوئی، کسی حکیم کے پاس وہ گیا، تو حکیم نے اس کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے بتایا کہ اب تم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاؤ گے، جو تمہارا مرض ہے، تم جو ہے اس مرض کے اندر فوت بھی ہو سکتے ہو۔ طبیب نے اس کو بتا دیا تھا، ہوتا ہے نا ڈاکٹر بعض اوقات پہلے بتا دیتے ہیں، حکیم طبیب بتا دیتے ہیں کہ اب تمہارے پاس اتنا وقت رہ گیا ہے، بہت سارے ایسے مرض ہیں، کینسر جیسے موذی مرض ہیں، تو پہلے ڈاکٹر الرٹ کر دیتے ہیں کہ اتنا وقت ہے۔ کہا کہ حکیم بڑا سمجھدار تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ جو چانسز یہی ہیں کہ اب تم نہیں رہ پاؤ گے۔ تو وہ آیا، جتنا میرا حصہ بنتا تھا اس نے مجھے دیا، اور مجھے طلاق بھی دے دی، اور مجھے کہا کہ میری وہاں پہ دوسری بیوی بھی موجود ہے، اور اس کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بھی نکاح کیا ہوا ہے، تو اب چونکہ میرے بعد جو ہے وراثت کے مسائل ہوں گے، تو اس لیے میں تمہیں اپنے سے آزاد کر دیتا ہوں، اب تم کہیں اور چاہو تو نکاح کر لو، اور جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ میں تمہیں یہیں پہ ہی پورا کر کے دینے لگا ہوں۔ تو اس نے اپنا حصہ مجھے دے دیا تھا، اور جو ہے نکاح سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ اب جب وہ فوت ہوا تو اب اس کے مال وراثت پہ میرا کوئی حق نہیں، بیوی صرف تم ہی تھی، اور اس کے پورے مال پہ تمہارا حق ہے۔ تو حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی فرماتے ہیں کہ تاجر کی ان دونوں بیویوں سے میں اس قدر متاثر تھا ان کی بات سن کے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں نماز کے بعد کہ اے پروردگار تاجر کی ان دونوں بیویوں کی مغفرت فرما۔ وہ انسان ہے نا، آپ فرماتے تھے کہ ان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو میں اس کی مغفرت طلب کر لیتا ہوں، کیونکہ ان کا جو انداز تھا نا وہ بڑا متاثر کن تھا، کیونکہ وہ اس کیفیت سے جو ہے گزر رہی تھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ
زیادتی گوارا نہیں کی، پسند نہیں کی، تو یہ احساس جس وقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس جو ہے انسان کو اپنے اندر جو ہے پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ احساس پورا ہو جائے تو پھر ہمارے تو مزاج ہی نہیں ملتے نا۔ دکاندار کے پاس چلے جائیں تو وہ پورا تولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گاہک جو ہے پورا لینے کے لیے تیار نہیں، اس کی کوشش ہے کہ تھوڑا زیادہ مل جائے۔ دکانداروں نے تولنے کے جو ان کے ہیں کانٹے وغیرہ ان کے نیچے مقناطیس لگا کے جو ہے انہوں نے اپنا سسٹم سیدھا کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ دکاندار اپنی طرف کھینچ رہا ہے، گاہک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور خرابی ہی خرابی ہے، کیونکہ یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارا پختہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں تو ہم دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے تو ہم پوشیدہ نہیں ہے نا، جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو کے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نظریہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر کے دیکھ لیں، آغاز بڑے اچھے طریقے سے ہوگا اور بڑے خوبصورت طریقے سے بڑے پیار اور محبت سے سلسلہ شروع ہوگا، لیکن اختتام کیسے ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ پھر کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہی پختہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ ہی کامل نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم اس کو سمجھیں اور اس طرف جو ہے ہم اپنی توجہ لے کے جائیں اور اس احساس کو ہم اپنے اندر اجاگر کریں۔ یہاں پہ کسی کو آپ کام پہ بھی لگا دینا تو کہتے ہیں جناب اوپر کھڑے نہ ہوں تو پھر ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں ہوتا، اوپر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، پورے پیسے دے دیے، پھر آپ کو نگرانی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آگے والا بےایمانی کرے گا، تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ تو اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ احساس ہی نہیں ہمارے اندر، بےایمانی اس قدر ہمارے اندر رچ بس گئی ہے۔ فرمایا کہ اس احساس کو اجاگر کرو اپنے اوپر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، وقت کے محدث تھے، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا تھا، علم قرآن اور علم حدیث کے نور سے آپ منور تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں کسی دوسرے علاقے کا سفر پہ نکلا کسی کام سے، تو اس وقت جو ہے یہ سہولتیں نہیں تھیں، آسانیاں اور آسائشیں نہیں تھیں، لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور سفر کا زیادہ راہ ساتھ ہی لے کے جاتے تھے۔ اونٹ پہ رکھ لیا سامان سفر کا، آٹا رکھ لیا، ضرورت کی چیزیں رکھ لیں، کھجوریں رکھ لیں۔ اب تو یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پہ آپ جائیں، رستے میں جگہ جگہ ہوٹل ہیں، طرح طرح کے کھانے آپ کو مل جاتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ نہیں تھا، جنگلوں میں قیام کرنا پڑتا، خیمے لگا کے جو ہے ویرانوں میں بعض اوقات راتیں گزارنی پڑتی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اسد الغابہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ آپ ایک مقام پہ پہنچے، سفر میں تھے، تو آپ نے دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، اور جو ہے کھانے کا وقت آپ کا ہوا۔ آپ نے دسترخوان لگایا، خیمہ نصب کیا، آپ نے سوچا کہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر آپ نے سوچا کہ ادھر ادھر دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسافر جو ہے آ جائے یا مل جائے، اس کو بھی اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا لوں گا۔ وہ لوگ مہمان نواز ہوتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے دسترخوان پہ کوئی مہمان بھی آ کے کھا لے، اور جس دسترخوان پہ مہمان آ کے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی نہیں لے گا، تو اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا نام ہے، آپ مہمان کے علاوہ کھانے ہی نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے راہگیر مسافر مہمان کو مل جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نظر آیا دور بکریاں چراتا ہوا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا اور محرم کا مہینہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آواز دی، وہ کچھ میری طرف بڑھا، میں کچھ اس کی طرف بڑھا، ایک مقام پہ ہم مل گئے۔ میں نے اس کو کہا کہ یار گرمی کے موسم میں جو ہے تم بکریاں چرا رہے ہو، اس گرمی کی شدت میں کھانے کا وقت ہو گیا ہے، میں نے دسترخوان لگایا ہے، آ جاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، اس لیے تمہیں بلایا ہے اور آواز دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا تکلف کیا، میری طرف چلے آپ نے آواز دی، آپ نے انتظار کیا۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزا دے، دعائیں دے دیں اس نے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دوسری بار اس کو کہا کہ جب کھانے کا وقت بھی ہے اور کھانا بھی موجود ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزا دے، میں نہیں دل چاہ رہا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب تیسری بار میں نے ان سے کہا نا کہ آپ آتے کیوں نہیں ہیں، میرا جب اصرار بڑھا تو اس نے کہا کہ حضرت میں ضرور آ جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان شریف نہیں ہے، رمضان کے علاوہ ایام ہے، محرم کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، شدت گرمی کی، بلبلاتی ہوئی دھوپ، تو نفلی روزہ ابھی رمضان شریف قریب ہے، اور بہت سارے لوگوں سے میں سن رہا ہوں کہ ابھی روزے آ رہے ہیں اور آگے پھر گرمی بھی شروع ہونے والی ہے۔ لوگ پہلے ہی ابھی رمضان آیا نہیں، گرمی شروع ہوئی نہیں، پہلے تبصرے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، پریشان ہیں کہ رمضان آیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف نیک ہے یا پرہیزگار بھی ہے، ذرا اس کو چیک تو کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا اس زمانے میں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، تسبیح بھی پھیرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سال میں 2 دفعہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن فراڈ بھی کرتے ہیں، مال بھی ناقص بیچتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، دونوں راستے چل رہے ہیں، اللہ کو بھی راضی کیا ہوا ہے، شیطان کے راستے پہ بھی چل رہے ہیں، دونوں گھر خوش رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں، خدا کا خوف نہیں ہے نا۔ اگر یہ احساس ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کبھی بھی غلط نہ کرتے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور زیادتی نہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا اس کو چیک تو کروں کہ یہ صرف نیک ہے، روزے دار نمازی ہے، یا یہ پرہیزگار بھی ہے، خدا کا خوف بھی ہے اس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور میں نے کہا کہ یہ بکری بڑی اچھی لگی ہے، یہ مجھے بیچ نہیں دیتے، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت مال اگر میرا ہوتا، یہ ریوڑ میرا ہوتا تو میں بالکل بیچ دیتا، میں تو کسی کا چرواہا ہوں، کسی کی بکریاں لے کے آیا ہوا ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر تو میں یہ نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ 200-250 بکریوں کا ریوڑ ہے آپ کے پاس، مالک کوئی آپ کے پاس تو نہیں ہے، مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، یہ مجھ سے اس کی قیمت لے لو اور اپنی جیب میں ڈال لو، کیا فرق پڑتا ہے، مالک کو کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، 200-250 بکریوں میں کوئی ایک بکری کے لیے کہہ دیا جائے کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور اس وقت لے بھی جاتے تھے بھیڑیے، کبھی بکری کو پیچھے رہ جاتی تو اس کو لے بھی جاتے تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ کہا کہ مالک یقین کر لے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس چرواہے نے جو مجھے خوبصورت جواب دیا نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں گرویدہ ہو گیا، اس کا مجھے محبت ہو گئی اس شخص سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس نے کہا حضرت میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا ہے، لیکن میرا رب جو مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نظر سے تو میں پوشیدہ نہیں ہونا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو کام میں جا رہا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے اس سے مالک کا پتہ پوچھا کہ تمہارا مالک کہاں ہوتا ہے، اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہلے پہنچا اور اس سے وہ غلام خریدا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قیمت اس کی لینا چاہتے ہو وہ غلام میرے ہاں فروخت کر دو۔ کہتے ہیں اس کو خریدا اور پھر وہ بکریوں کا ریوڑ بھی خریدا، 200 سے زائد بکریاں تھیں، آپ مالدار شخص تھے، تاجر آدمی تھے، تو آپ نے وہ ساری قیمت ادا کی، غلام کی بھی اور بکریوں کی بھی، اور پھر اس غلام کے پاس آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی میں نے خرید لیا ہے، یہ بکریاں بھی خرید لی ہیں، اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اور ان بکریوں کا مالک میں نے تمہیں بنا دیا ہے، اب تم آزاد ہو کے جس طرح چاہو اپنے رب کی عبادت تم کر سکتے ہو۔ تو یہ احساس ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف مسجد میں نہیں، دکان پہ بھی اللہ ہے، بازار میں بھی اللہ ہے، اور ہمارے ہر معاملے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ اس احساس کو ہم اپنے اندر اجاگر کر لیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں، اس کا وظیفہ پڑھیں ہم، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو کے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم بھی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، رشتہ ڈھونڈنا ہو ہم نے بیٹے کا یا بیٹی کا تو بڑا کچھ ہم دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، مال و اسباب دیکھتے ہیں، رنگ و نسل دیکھتے ہیں، خاندان قبیلہ دیکھتے ہیں، بڑی جانچ پرکھ کر کے بڑی پڑتال کے بعد جو ہے ہم رشتہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، تو
جو ہے آپ بات سنیں گے تو یقیناً ایمان کو تازگی ملے گی۔ رات کے وقت آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ رات کو آپ گشت فرمایا کرتے تھے، تو گشت پہ نکلے ہوئے ہیں تو ایک گھر سے آواز آنے لگی، تو حضرت فاروق اعظم نے کان لگا کے سنا، تو ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا آج بکریوں کا دودھ کم آیا ہے، اس لیے پانی ڈال دو تاکہ جہاں ہم نے لگایا ہوا ہے دودھ ان تک پورا دودھ پہنچ جائے، تھوڑا سا پانی ڈال لو دودھ کے اندر۔ تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ جو ہے حضرت عمر نے منع کیا ہوا ہے، ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہوا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی ہوئی آپ نے۔ تو ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کان لگا کے سن رہا تھا اور یہ آواز آ رہی تھی مجھے۔ ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو آج عمر کی نظروں سے تو ہم پوشیدہ ہو کہ مال میں ملاوٹ کر لیں گے، دودھ میں پانی ڈال دیں گے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو ہم نے جواب دینا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ ایمان دیکھ کے میں نے اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بچی کا رشتہ طلب کروں گا۔ آپ نے اس گھر کے اوپر نشان لگایا، صبح اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، ان کے گھر میں پہنچے اور وہاں جا کے آپ نے کہا کہ اس عورت سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہو کہ وقت کا امیر المومنین آپ کے گھر میں رشتہ لے کے آئے تو عمر اسی کام کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ہاں کر دو تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی، وقت کا امیر المومنین اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، دودھ بیچ کے گزارا کرنے والے، تو آپ کو کون سی ایسی بات نظر آئی ہمارے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کا جو احساس ہے وہ نظر آیا، اور میں نے سمجھا کہ میرے بیٹے کے لیے یہی رشتہ مناسب ہے، یہی سوٹیبل ہے کہ جو میرے آنے والے بچے کے بچے ہوں گے، جو میرے ہونے والے پوتے اور پوتیاں ہوں گے، وہ صرف حضرت عمر کے رشتہ دار نہیں ہوں گے، بلکہ اس ماں کی اولاد ہوں گے جس ماں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور ہر وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس جو ہے ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ احساس جس وقت اچھی طرح ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ پھر لاکھوں روپے ہمارے سامنے بھی پڑے ہوں گے نا تو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ احساس ہمیں ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہمارے پاس آ چکی ہے موبائل کی، اور کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی نعت بھی سننی ہو نا تو ساتھ گند بھی ہمیں مل جاتا ہے، نعت لکھیں گے تو ساتھ اور کیا کچھ اوپن ہو جائے گا۔ ہم بیان سننا چاہیں، کوئی قوالی سننا چاہیں تو اور بڑی بے حیائی اور فحاشی ساتھ ہی کھل جاتی ہے، اور بچنا چاہیں تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تدبیر کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ذریعے جو ہے اپناتے ہیں تاکہ ہم جو ہے بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ پہلے لوگ فکر مند ہوتے تھے کہ اولاد باہر نہ جائے، لیکن اب والدین فکر مند ہیں کہ اولاد اکیلی ہے اور اس کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، اب جو ہے کہیں یہ برائی میں نہ پڑ جائیں، کہیں یہ غلط راستے پہ چل پڑیں، تو یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو میں یہ ایک فارمولہ دیتا ہوں، یہ کلیہ دیتا ہوں کہ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر جب غلط چیز کی طرف جو ہے انگلی جائے گی تو بٹن پریس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ احساس اندر پیدا ہو چکا ہوگا کہ ہمیں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تدبیریں نہ کی جائیں، زیادہ معاملات کی طرف نہ جایا جائے، بس یہ احساس پیدا کر دیا جائے، پھر غلط جو ہے چیز کی طرف دھیان جائے گا تو فوراً یہ احساس انسان کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں گناہ سے بچا سکے، جو ہمیں برائی سے بچا سکے۔ پاکستان کے اندر سیکورٹی کیمرے لگانے میں اچھی خاصی قیمت صرف ہوئی ہے تاکہ نقصان کو دیکھا جا سکے، اس کو پرکھا جا سکے، کیمرے کی رینج میں لوگ آ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ صرف یہ احساس لوگوں کے اندر پیدا کروا دو، باقی کیمرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوا تو پھر لوگ ویسے ہی برائی کی طرف، گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ آج کے درس قرآن کا سبق ہے، اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس احساس کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ گناہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوگا تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
تو اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے درس قرآن و سنت کا انعقاد یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ آپ احباب بھی اپنا قیمتی وقت لے کے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے۔ چھت پہ موجود خواتین بھی اپنا قیمتی وقت لے کے یہاں پہ تشریف فرما ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ایک ادارے کا جو ہے قیام شروع کیا ہوا ہے۔ چیمہ کالونی کوٹلہ پیرنگ کی طرف جو روڈ جاتی ہے وہاں پہ الحمدللہ ہم جامعہ مہریہ کے نام سے ایک ادارے کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ اس کی تعمیر اور کنسٹرکشن کے لیے جو ہے ہمیں کوئی میٹیریل کی ضرورت ہے، اینٹیں، سیمنٹ، ریت، بجری وغیرہ ضرورت کا جو میٹیریل ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن پہ مزدوری وغیرہ ہے اس کے لیے ہمیں معاونت کی ضرورت ہے۔ کنسٹرکشن الحمدللہ ہماری ہو رہی ہے اور ہمارا ایک ہدف ہے کہ 1 سال کے اندر جو ہے ہم اس کو جو ہے مکمل کر لیں۔ اس میں قرآن کی کلاسیں بھی ہوں گی، درس نظامی کی کلاسز بھی ہوں گی، اور اس میں جو ہمارا ہدف ہے نا وہ دارالافتاء کا ہے۔ یہاں پہ وزیر آباد میں کوئی دارالافتاء نہیں ہے، یعنی کوئی باقاعدہ ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہو۔ دارالافتاء سے اگر وابستہ ہونا چاہیں لوگ اور ضرورت پڑے تو گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ ان شہروں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو بڑی دیرینہ خواہش تھی میری، جب سے میں پڑھ کے آیا ہوں اور یہاں پہ میں نے ڈیوٹی کا آغاز کیا تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے گا تو ہم ایک دارالافتاء یہاں پہ وزیر آباد میں قائم کریں گے۔ تو اصل ہدف میرا یہی تھا، تو اس کے لیے ایک ادارے کا قیام ضروری تھا، ایک ادارہ چلانا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ جگہ تو ہم نے حاصل کر لی ہوئی ہے، اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ مالی معاونت کی ہمیں ضرورت رہے گی جب تک اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور اس میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ہو گیا، خیرات ہو گئی، اس میں لوگ جو ہے رمضان شریف میں بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ مدرسہ ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، اس کو ہم شرعی پراسے سے گزار کے اس پہ ہم خرچ کریں گے۔ تو آپ سے بھی جتنا بن سکے اپنے طور پہ، اور آپ کے ملنے والے اگر کوئی ایسے ساتھی ہوں جو میٹیریل کی ہیلپ ہمارے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ ضرور تعاون کیجئے گا۔ اپنے لیے، اپنے عزیز اور اقربا، اپنے جو ہے آبا و اجداد کے ایصال ثواب کے لیے اس میں ضرور حصہ شامل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی جزا عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، ہم سب خواتین و حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ درس قرآن و حدیث کی اس تقریب میں جتنے بھی خواتین و حضرات اپنا قیمتی وقت لے کے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اے مولا سب کے گھروں میں پلٹنے سے پہلے اس بابرکت محفل کی برکتیں سب کے گھروں میں داخل فرما۔ اٹھنے والے ہر قدم کے عوض نیکیاں عطا فرما، گناہوں کی معافی عطا فرما، درجات کی بلندی عطا فرما۔ محفل پاک کی برکت سے سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آنے والی زندگی میں امن، سکون، سلامتی عطا فرما، تمام غیبی ناگہانی حادثات و بلیات سے محفوظ فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، ہم سب خواتین و حضرات میں جو کوئی بیمار ہیں، جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اے مولا تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تمام بیماروں کی بیماریوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی شفا ان کے قریب فرما۔ یا الہ العالمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو ہمارے دوست احباب ساتھی اہل محلہ بیرون ممالک کاروبار روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے مولا ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے مولا انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ ہماری نیک جائز دلی دعائیں، دلی مرادیں، دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اے مولا ان کے لیے نیک صالح اسباب مہیا فرما، معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما،
سجدوں کا شوق عطا فرما، قرآن سے سچی لگن عطا فرما، ہمیں دین کی راہوں کا مسافر بنا، قرآن کی راہوں کا مسافر بنا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی، خیالوں کو طہارت عطا فرما، ہماری خلوتیں جلوتیں پاک فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد فرما، جو کچھ ہم نے مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نیاخانے قلوب میں ہے زباں پہ نہیں لا سکے، اے پروردگار تو خوب جانتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہ العالمین وہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں پہ جو محافظ موجود ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، اے مولا ان کی حفاظت فرما، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، جام شہادت نوش کر گئے، اے مولا ان کے درجے بلند فرما، جو موجود ہیں انہیں صبر و استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو یہود و حنود کے خطرات سے محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔